صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ذوالحجہ کا آخری جمعہ ہے، کیونکہ آج رات کو چاند دیکھا جائے گا، اللہ کی مرضی نکلے نہ نکلے، اور اگر آج نہ ہوا تو کل رات کو دیکھا جائے گا. مطلب ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ، اسلام کا سب سے شروع والا مہینہ محرم مہینہ کہ ہم بالکل قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ہمارے لیے چین اور سکون کا عطا فرمائے. ایک بات پہلے کہہ دو، پھر ہم اپنی باتوں پر آئیں گے کہ جب محرم کا چاند اگر آج نظر آ جاتا ہے یا کل نظر آوے، وہ جیسا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا اس میں نہیں ہے. جیسے کہ رمضان کے چاند کے بارے میں اور عید الفطر کے چاند کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھو گے تو روزہ شروع کرنا اور چاند دیکھو تو پھر عید الفطر منانا. وہی معاملہ محرم کا بھی ہے کہ چاند کے اوپر پورا معاملہ ہے. لیکن جب چاند دکھے تو ایک دعا ہم کو پڑھنا ہے. بولو سب پڑھیں گے انشاءاللہ. میں عربی میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اردو ترجمہ کرتا ہوں. اگر عربی میں یاد ہو تو بہت اچھا، اور اگر یاد نہ ہو تو اردو ترجمہ تو کم از کم چاند دیکھتے وقت پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم کا چاند نظر آتا آپ بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے اور کہتے تھے اپنے بچوں کو بھی، یعنی گھر والوں کو بھی پڑھاؤ. تو یہ دعا کتنی اہم دعا ہوگی. کون سی دعا؟ جب چاند نظر آئے محرم کا، یا چلو ایسے نہیں کہ چاند نظر آئے فوراً پڑھنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دن، مگر یہ دعا ضرور پڑھنا ہے محرم میں. کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ایک مرتبہ عربی میں پڑھ لو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. جس کا ترجمہ یہ ہے، بھائی ترجمہ یاد رکھنا، 3 باتیں ہیں ترجمے میں. سب سے پہلی بات ہے اللہ آنے والے سال میں امن چین سکون عطا فرما. بولو آمین. آنے والا پورا سال ہے، اس میں ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما. وہی ہو گیا امن چین سکون عطا فرما. نمبر 2 ہے اللہ یہ پورے سال میں اگر موت آئے تو زندہ بھی رہو تو کلمے کے ساتھ اور مرو تو بھی. اور آخری بات وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ. اے اللہ شیطان مردود سے حفاظت کر لینا اور تو ہم سے راضی ہو جانا. شیطان مردود سے حفاظت کر لینا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. تو پوری دعا کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. اے اللہ آنے والا جو سال ہے اس میں امن چین سکون جان مال آبرو کی حفاظت عطا فرما. نمبر 2 اے اللہ ایمان ایسا دے دے کہ جیوں تو بھی کلمے کے ساتھ مرو تو بھی کلمے کے ساتھ. بولو آمین. اور تیسری بات اللہ شیطان مردود سے بچا لینا اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا.
تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. یہ تو جب ہم کو چاند نظر آئے گا محرم کا اس کے بعد یہ کام کرنا. ابھی مجھے تھوڑے سے وقت میں تقریباً 1:30 پر کہا نا بات ختم کرنا, اس میں 3 باتیں کرنا ہے. اور یہ 3 باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم سب تیار ہو جائے کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا, جس میں سب سے پہلا کام اللہ کی قسم پہلا کام یقین بنا لو, ایک دھیان بنا لو, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. میں اکثر ایک جگہ کا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے, نمک سمجھتے ہو نا, سالٹ, وہ تیرے گھر میں ختم ہو جائے تو نمک تو ہم کو کہیں بھی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ نمک ایک معمولی چیز ہے. ارے بازار جائے گا تو 5-8 روپے کا نمک مل جائے گا, اور اگر پڑوس میں جائے گا تو پڑوس والا بھی پیالہ بھر کے نمک دے دے گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چیز بھی ختم ہو جائے, دھیان ہونا چاہیے. کیا دھیان ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی فرماتے نمک ختم ہو جائے, ایک بار اللہ کو کہہ دے اللہ نمک ختم ہو گیا, اللہ انتظام فرما دے, تاکہ دھیان کس کی طرف رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستے میں چل رہا ہے, تیرے چپل پھٹ گئی, جوتے کا وہ جو لیس ہے نا وہ نکل گیا, تسمہ نکل گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ سے مانگ, اللہ کے جوتا کوئی موچی ملے گا تو چپل کو سی کے دے دے گا, یا کوئی دکان ملے گی تو چپل مل جائے گا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اگر گھر میں جائیں گے تو 2-4 جوڑ ایسے ہی پڑے ہوں گے. لیکن ہمارے نبی فرماتے نہیں, وہ سب کا بعد میں, پہلے اللہ سے دھیان کہہ دے, اللہ کو کہہ دے اللہ جوتا ٹوٹ گیا ہے, اللہ چپل پھٹ گئی ہے. علماء کہتے یہ دعا مانگ لے, تیرے پاؤں میں جوتا بعد میں آئے گا, اس سے پہلے ہمارا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. تو میرے پیاروں سب سے پہلا کام, بولو دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ. میں نے پورا مجمع صاحب میں بولے میرا دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ. اور اللہ کے دربار میں سب گوارا ہے, مگر کوئی شرک کرے, کفر کرے, بولو اللہ کے یہاں اس کی کوئی معافی. ساتھ میں بولو نا اللہ کے یہاں اس کی کوئی معافی. آپ کو بڑا تعجب ہوگا اگر آپ قرآن میں جاؤ تو 7واں پارہ, کون سا پارہ؟ سورۃ الانعام. بولو سورۃ الانعام. اس میں اللہ نے ایک ہی ساتھ میں 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. کتنے پیغمبروں کا؟ اور خلاصہ کیا دیا ہے اللہ نے؟ 18 پیغمبروں کا خلاصہ سننے جیسا ہے. پہلے آپ کو 18 پیغمبروں کا نام, میں پھر آپ کو حوالہ دیتا ہوں. قرآن پاک میں کون سا پارہ؟ سورت کون سی؟ سورۃ الانعام. آپ انگلی پر گنتے جانا, 18 پیغمبروں کا نام آئے گا. آدھے پیج میں اللہ نے 18 پیغمبروں کا نام ذکر کیا. آپ انگلی پر گنتے جاؤ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. کتنے ہوئے؟ بولتے جاؤ گے کتنے ہوئے؟ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. پورا مجمع کتنے ہو گئے؟ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. کتنے ہو گئے؟ 10. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. کتنے ہو گئے؟ ہو گئے 18. میں بھی گھبرا رہا تھا پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا, لیکن پہنچ گئے. کتنے پیغمبر ہو گئے؟ بولو کتنے پیغمبر ہو گئے؟ 18. اور 18 کی جو تعریف اللہ نے کی ہے, کیونکہ نبی ہے, 18 کے 18 پیغمبر ہے, عہدہ نبوت پر ہے. اللہ کیا تعریف کر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتے معلوم ہے؟ 18 کے بارے میں اللہ فرماتے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ. اللہ فرماتے یہ 18 پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ ساری دنیا کسی کو بھی ڈھونڈتی ہو,
میں نے 18 پیغمبروں کو ڈھونڈا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے؟ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتے سارے انسان اور سارے جنات غلطی کرے کیونکہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلے، میرے 18 پیغمبر کوئی غلطی نہ کرے، اس لیے کہ اللہ فرماتے وہ میرے نور کی روشنی میں چلنے والے۔ تو بہت تعریف کی اللہ نے کتنے پیغمبروں کی، لیکن اس کے بعد والی آیت میں آؤ، اوہ اللہ کی قسم اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو ہم اپنی زبان پر بھی نہ لاتے۔ اللہ نے جو اس کے بعد فرمایا نا، کیا فرمایا؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اب سننا اللہ کیا فرماتا، میں بہت سی آیات کا ترجمہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، اصل مین پوائنٹ پر آؤ۔ اللہ فرماتے وَلَوْ أَشْرَكُوا، 18 پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے، اللہ کہتے یقین ہے کبھی شرک، بولو 18 پیغمبر شرک، لیکن فرماتے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر مان لو کہ انہوں نے شرک کیا، کرنے والے آواز نہیں آتی، بولو کرنے والے، لیکن مان لو اگر انہوں نے شرک کیا تو اللہ کیا فرماتے، کیا کروں گا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ان کے کلمے کو اور ان کے اعمال کو بھی میں برباد کر دوں گا۔ اللہ فرماتے 18 پیغمبر کبھی شرک نہیں کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ اگر انہوں نے شرک کیا میں ان کی توحید، ان کا کلمہ، ان کے اعمال سب برباد کر دوں گا۔ کہا جاتا ہے ان کو، سنایا جاتا ہے ہم کو، کہا گیا ان کو، سنایا گیا ہم کو۔ تو میرے پیارو سب سے پہلے دھیان ہونا چاہیے غیر اللہ کچھ نہیں، جو کچھ کرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں بولو نا، کرنے والا کون کون پہلے اس بات پر آتا ہے کہ آج سے ہمارا دھیان رہے گا دھیان رہے گا۔ اللہ کیا دھیان رہنے کا معلوم ہے؟ جب بھی ہم اپنا کام کرتے ہو نا، جیسے میں مسجد میں آیا، ایک دھیان ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہے، یہ دھیان ہے ہم کو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں یا نہ؟ کیونکہ کلمہ بہت مضبوط ہے، اگر یہ کلمہ ہمارے پاس آ جاوے نا، میرے پیارو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ ہو گیا بہت آرام سے پڑھا ہم نے، ماشاءاللہ کلمہ پڑھا۔ جیسے ہم نے پڑھا، کوئی ہم کو پوچھے گا کیا ہوا، میں کہوں گا سننے والے نے کلمہ سنا، دیکھنے والے نے کلمہ دیکھا، پڑھنے والے نے کلمہ پڑھا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، فرماتے کہ تم ایک بار کلمہ پڑھا، تجھے نہیں معلوم میں نے تیری نیکیوں کا ایک درخت لگا دیا ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟ تیری نیکیوں کا، تیرے ثواب کا، تیرے اچھے اعمال کا۔ اللہ فرماتے ایک بار تو نے کلمہ پڑھا، ارے 2-3 سیکنڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھا، اللہ فرماتے میں نے نیکیوں کا، ثواب کا، ارے بہت بڑا درخت لگا دیا۔ اچھا اللہ تو نے کتنا بڑا درخت لگایا؟ اللہ فرماتے نیکی کا اتنا بڑا درخت لگایا، اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیوں کو دیکھو، ساتھ میں بولو، انہوں نے کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میں نے درخت لگا دیا، کشجرۃ طیبہ، بہت پاک درخت میں نے لگایا ہے، بہت پاکیزہ لگایا ہے، پھلوں والا لگایا ہے، نیکیوں والا لگایا ہے، ثواب والا لگایا ہے۔ اللہ اس کی شروعات کہاں ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ فرماتے اس کی جڑیں زمین پر ہے اور اس کی شاخیں، بولو، تو یہ توحید بہت ضروری ہے۔ لا الہ، ترجمہ معلوم ہوگا؟ ہاں بولو، معلوم ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، ہم سب کا معبود محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں، بولو بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، بے شک بولو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے ولی پیران پیر غوث پاک، کون؟ آگے بولو، شیخ عبد القادر جیلانی، ان
ان کے سامنے آیا یہ معاملہ کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ، اصل ترجمہ کیا ہے؟ یہی معاملہ اجمیر والے بابا کے سامنے آیا، خواجہ کریم نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا، اس کا اصل ترجمہ کیا۔ یہی معاملہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام سنا نہیں سنا، حضرت مولانا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ، ان سب بزرگوں کے سامنے جب یہ آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا، تو ہمارے یہاں تو بچے کو معلوم ہے اور مدرسے میں پڑھایا جاتا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہے۔ لیکن ان بزرگوں کو جب پوچھا گیا کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے، فرمایا ایک ہی چیز ہے، اپنی مرضی پیچھے کر دے، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اصل کلمہ یہ ہے، اپنی مرضی، آواز نہیں آئی، اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی ہے۔ اب سوچو یہ کلمہ ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کا ڈر ہمارے پاس ہے؟ قرآن میں سورہ رحمان، ارے بولو کون سی سورت؟ سورہ، اس میں اللہ فرماتے میرا بندہ تو میرے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، اللہ فرماتے میرے بندے اگر میرے ڈر سے تو نے گناہ چھوڑ دیا، تجھے دو جنت عطا کروں گا۔ کتنی جنت عطا کروں گا؟ دو جنت میں تجھے عطا کروں گا، اور ایک جنت 10 دنیا کے برابر، تو 2 جنت 20 دنیا کے برابر میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا سورہ رحمان تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر گئے، جاؤ میں تمہیں 2 جنت عطا کروں گا۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا دھیان، اپنی مرضی پیچھے، اور بولو اللہ رسول کی مرضی کر رہے، ایسا کر رہے ہم لوگ، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے کلمہ۔ میں نے کہا نا 3 باتیں کرنا، پہلی بات لا الہ، کون تیار ہے اس پر؟ اور میرے لا الہ الا اللہ کی حقیقت بتا دی، اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ موبائل کیا ہے؟ موبائل رات کو 1 بجے 2 بجے، اپنی مرضی کہ اللہ رسول کی مرضی؟ ارے بھائی موبائل پہ جو زینہ ہوتا ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل پر گیمز کھیلی جاتی ہے، موبائل پر ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ارے موبائل میں ننگا گیری کری جاتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں سوشل میڈیا پہ افواہ پھیلائی جاتی ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کا بات نہیں مانی جاتی ہے، اور موبائل کی وجہ سے ہماری بیویوں کو طلاق دی جاتی ہے۔ یہ رات کو 1 بجے 2 بجے یہ ہمارے جوان موبائل پر بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی اللہ رسول کی مرضی، اور یہ 1 دن کرتے مہینے میں کہ روز کرتے؟ ارے بولو نا جلدی بول، کب کرتے؟ تو روز ہماری رات ایسے ہم سوتے ہیں کہ سونے سے پہلے کہتے ہیں اللہ میری مرضی آگے تھی، تیرے رسول کی مرضی پیچھے تھی۔ وہ رات کیسی گزرتی ہوگی لعنت والی، وہ رات کیسی گزرتی ہوگی اللہ کی پھٹکار والی، وہ رات کیسی گزرتی ہوگی جس میں اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ میں نے تجھے کھلایا اور مصطفیٰ کے صدقے کھلایا، ارے تجھے کپڑا پہنایا تو مصطفیٰ کے صدقے کپڑا پہنایا، ارے تجھے زندگی دی تو مصطفیٰ کے صدقے میں زندگی دی۔ وہ اللہ کہتے ہوں گے ابھی نوساری کے اندر ہم نے اتنی بارش برسائی کہ لوگ بغیر روٹی کے ہو گئے، بغیر سامان کے ہو گئے، بغیر گھر کے ہو گئے، ارے پوری رات ماں اور باپ تڑپتے رہے۔ اللہ کہتے میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، لیکن ہر رات تو سوتا ہے، اپنی مرضی آگے کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کو پیچھے کر دیتا ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بولو نا صحیح کہ غلط؟ آج سے کون ارادہ کرتا؟ پہلا کام اپنی مرضی، بولو کیا کریں گے؟ پیچھے، اور اللہ رسول کی مرضی آگے۔ جیسا میں آپ کو ایک مثال دوں،
ایک عورت کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، پھر ہم آ جائے یہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں. پہلی بات تو ہو گئی اللہ کا دھیان رہے گا نا. ایک دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ خاص کہ ہمارے سب کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہمارے یہاں شادی میں اور یہ بڑا ڈنگ ڈانگ ہوتا ہے شادی کے اندر. آپ کو معلوم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، نام ہے فاطمہ، بولو کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت قیس. ابا کا نام قیس اور نام بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، ایک اچھی پڑھی لکھی عورت ہے، لڑکی ہے. شادی کا معاملہ آیا، 2 جگہ سے نکاح کا پیغام آ رہا ہے. کتنی جگہ سے نکاح کا پیغام آ رہا ہے؟ 2 جگہ سے. ایک پیغام دینے والے حضرت اسامہ، بولو کون؟ جو کالے بھی ہے، رنگ بھی اتنا زیادہ کھلا ہوا نہیں ہے، اور بہت غریب ہے، مکان کے بھی ٹھکانے نہیں، کمائی کے بھی ٹھکانے نہیں. اور دوسری جگہ سے پیغام آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، جو مدینے کے بڑے مالداروں میں ہے، مالداروں میں بھی ہے. اور جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام ہے. اور اتنے مالدار کہ ہم میں سے شاید کوئی اتنا مالدار نہیں ہوگا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے. ان کا دودھ کا، پنیر کا، گھی کا کاروبار تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا اونٹ اگر ٹرانسپورٹ والا مکے کے کنارے پر ہوتا تو آخری اونٹ مدینے کے کنارے پہ نظر آتا تھا. کیا پیسہ ہوگا، کتنا مال ہوگا. اب حضرت فاطمہ پر 2 جگہ سے رشتہ آیا. بولو ایک تو کن کے پاس سے آیا؟ حضرت اسامہ. ایک کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اب گھر والے سب جمع ہو گئے، ہوتا ہے گھر والے جمع ہو گئے اور سب نے کہا فاطمہ مبارک ہو، مبارک ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا عبد الرحمن یہ پیسے والے تمہیں پورا سونے میں تول دیں گے، ارے تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دیں گے، کبھی تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دیں گے. ارے عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بہت مال ہے. سارے گھر والوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ نکاح. پورے گھر میں میٹنگ ہو رہی ہے. کہا چلو لڑکی سے تو پوچھو، ارے فاطمہ سے تو پوچھو. فاطمہ سے پوچھا کہ ہم سب نے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہارا نکاح حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت امیر ہے. اور اسامہ کا بھی پیغام آیا لیکن وہ امیر نہیں ہے. فاطمہ نے کہا کیوں مجھے پوچھ رہے ہو؟ کہا تو آپ کو نکاح کرنا ہے. کہا نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ کروں گی، نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ. تو کہا پھر کون فیصلہ کریں گے؟ کہا لے جاؤ یہ بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی، ہمارے نبی نے بہت غور و فکر کیا. اور اللہ کی قسم نبی جو کہتے تھے زبان آپ کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوتا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ فاطمہ کو کہہ دو اسامہ کے ساتھ نکاح کرے گے. اس کے ساتھ نکاح کر اسامہ ہے. پورے خاندان میں واویلا مچ گیا، چلم چلی شروع ہو گئی. سب گھر میں آئے. کہا نا 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 ایسا نہیں ہوتا، ارے غریب کے ہاتھ میں اپنی لڑکی کا ہاتھ دینے کا ایسا نہیں ہوگا. فاطمہ کھڑی ہو گئی، نکاح میرا ہونا ہے اور سب کی بات پیچھے ہوگی، میرے مصطفیٰ کی بات سب سے آگے ہوگی. اب میرا نکاح ہوگا تو اسامہ کے ساتھ نکاح ہوگا، اور نکاح الحمدللہ اسامہ کے ساتھ ہو گئے. میرے پیارو، یہ ہے اپنی مرضی، پیچھے مصطفیٰ کی مرضی. کون کون تیار ہے بھائی یہ کام کے لیے؟ بولو نا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. میرے یقین ہے کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں چہرے پہ داڑھی کس کی مرضی ہے؟ یہ میں رکھا ہوں، یہ رکھے، بہت سارے بھائی رکھے. کس کی مرضی ہے؟ میری مرضی نہیں ہے، میری مرضی نہیں ہے. کس کی مرضی ہے؟ اسی لیے وہ اجمیر والے بابا کون خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے کوئی آئے تھے. یہ میں اس لیے سناتا ہوں کہ بہت سو کو یہ پرابلم ہے. کوئی آئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس اور کہنے لگے حضرت میں تو نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکات بھی دوں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. حضرت نے پوچھا کیوں داڑھی نہیں رکھے؟ داڑھی رکھتے وہ بال سفید ہوتے، ایک دم بوڑھا بوڑھا آدمی دکھتا ہے، اچھا خاصا جوانی میں آدمی بوڑھا نظر آتا. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا. فرمایا داڑھی رکھو، ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. یہ ہے اپنی مرضی پیچھے مصطفیٰ کی مرضی. کرو گے بھائی؟ یہ سب میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، وہ کرو گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات پر میں آ رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ. محرم مہینہ آ رہا ہے، بولو انشاءاللہ. اللہ چین سکون عطا فرماوے، مسلمانوں کی حفاظت فرماوے. لیکن محرم مہینے میں ایک واقعہ جو دل کو چھوتا ہے اور ایک بڑا عجب معاملہ ہوتا ہے، وہ ہے نبی کے نواسے. بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میدان کربلا میں
شہید ہو گئے. وقت بہت کم ہے, میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ظہر کی نماز پڑھائی. حالانکہ جمعہ کا دن تھا. دن کون سا تھا؟ 10ویں محرم, جمعہ. لیکن چونکہ کربلا ایک جنگل جیسا تھا تو اور حضرت حسین مسافر تھے, اور جب جنگل جیسا ہو تو وہاں جمعہ نہیں ہوتی, وہاں کون سی نماز ہوتی؟ ظہر. اور رکعت بھی کتنی پڑھانی پڑتی ہے؟ 2. مسافر تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ظہر کی 2 رکعت پڑھائی. 2 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ میرے گھوڑے کو تیار کر دیا جائے. سب نے کہا آپ جانے والے؟ کہا میں جانے والا. میرے پیارو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے, بولو جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے, بعض تاریخی روایات میں ہے سارا خیمہ رونے لگا کیونکہ حضرت حسین جا رہے ہیں اور میدان کربلا میں جا. اور کیا فرمایا معلوم ہے؟ گھوڑے پر بیٹھ گئے, فرمایا وہ ایک چادر رکھی ہے, وہ لے کر آؤ نا. لوگ گئے خیمے میں, چادر لائے. حضرت حسین وہ چادر کو لے کر بہت روئے. کہا تم کو نہیں معلوم یہ میری ماں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, یہ وہ چادر ہے. یہ کہہ کر حضرت حسین نے اس کو اپنے بدن مبارک سے لپیٹ لیا. اس کے بعد کہا کہ وہاں خیمے میں جاؤ, وہاں ایک تلوار ہے. تو کسی نے آ کر کہا ہاں تلوار دیکھی ہے مگر ٹوٹی ہوئی ہے. کہا یہ مت دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے, وہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. تو وہ تلوار ہاتھ, پھر گھوڑے سے اتر گئے. کیا ہوا آپ گھوڑے سے اتر کیوں گئے؟ کہا اتر گئے اور اندر خیمے میں گئے. سب نے کہا کچھ کام ہے تو ہم کو بتاؤ. کہا نہیں, ایک کالا امامہ رکھا ہوا ہے اور وہ امامہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں کسی سے منگاؤں, میں خود جا کر وہ امامہ لوں. ارے سر پر امامہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہاتھ میں تلوار شیر خدا حضرت علی, اور بدن پر کپڑا کس کا بنایا ہوا؟ حضرت فاطمہ کا. آپ میدان کربلا میں گئے. میرے پیاروں میدان کربلا میں کون گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. 2 بیٹے شہید ہو چکے ہیں, بڑے آگے بڑھے. میرے پیاروں تاریخی روایت میں لکھا جب آپ جانے لگے تو آپ کی بہت چھوٹی اور پیاری بیٹی, نام تھا سکینہ. بولو کیا نام تھا؟ اس نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا. ابا مت جاؤ, ابا آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ابا آپ جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے, ابا مت جاؤ. حضرت حسین نے اپنی بیٹی کو سر پر ہاتھ پھیرا, پیشانی کو چوما, کہا جانے دے. آج تیرے ابا مغرب میں پہنچنے والے ہیں تو نانا جان کے دربار میں پہنچنے والے ہیں. میرے پیاروں ظہر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے. سامنے 1,20,000, 40 ادھر 40,000 ادھر 40,000 ادھر, کتنے ہو گئے؟ 1,20,000. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں حضرت حسین میدان کربلا میں مقابلہ کرتے رہے. آپ کے سینے پر زخم لگے, آپ کے ہاتھوں پر لگے, آپ کے پاؤں مبارک پر لگے, آپ کے ہونٹ میں سے خون کا پھوارا بہنے لگا, سب ہو رہا تھا. اچانک حضرت حسین نے فرمایا رک جاؤ. سامنے والوں نے کہا ہار گئے اس لیے رک جاؤ. فرمایا نبی کا نواسا ہارا نہیں ہو, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. کون سی نماز کا وقت ہو گیا؟ بولو پھر بولو کون سی؟ قد حان وقت العصر, عصر کا وقت ہو گیا. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا معلوم؟ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے, میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, میں بھی میری عصر پڑھ لوں, آپ بھی عصر پڑھ لے. تو سامنے سے آواز آتی ہے آپ پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے, آپ پڑھ لو, ہم کو ضرورت. ایسے کمی نہیں یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو آج فجر نہیں پڑھے ہوں گے. اور پھر کیا کہے گا معلوم؟ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو سامنے والی ٹیم میں, کہ سامنے والی ٹیم سے یہی آواز آئی تھی آپ پڑھ لو, ہم کو ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا. بتاؤ وضو کے لیے پانی دیا نہیں دیا؟ آپ نے کربلا کی مٹی پر تیمم کر لیا, اور تیمم کرنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز شروع کی. اللہ اکبر. پہلی رکعت کے سجدے میں گئے ہوں گے, سبحان ربی الاعلیٰ, پورے زخمی تھے, سبحان ربی الاعلیٰ. سامنے سے ایک دشمن آتا, 2 تلوار لے کر آتا, 2, حالانکہ آپ تو بہت زخمی تھے, 2 تلوار لے کر آیا, آپ کے دونوں کندھے مبارک پر ایسا مارا کہ آپ کے دونوں کندھے مبارک بدن سے الگ ہو گئے, اور آپ ایسے پلٹ گئے جیسے پلٹ کے آپ تڑپ رہے تھے. ایک اور دشمن آیا, آپ کے سینے پہ کھنجر مارتا گیا. اور تیسرا نام کا دشمن, شمر نام کا دشمن آیا.
جس نے آپ کے پورے سر مبارک کو کاٹا، تلوار کی نوک پر رکھا، یہ اوپر اٹھایا اور کہا دیکھو حسین کا انتقال ہو گیا، ہم جیت گئے، حسین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے پیچھے سے آواز دی، اے شمور، اے دشمن، میرے ابا زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر نظر آتا تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے۔ میرے پیاروں، مجھے صرف آپ کو بہت لمبا واقعہ ہے، وہ محرم میں ہم بتائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اس وقت صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت حسین نے جان دے دی نا، ارے بولو نے جان دے دی، ہاں بولو، آواز نہیں آ رہی، بولو جان، مگر عصر کی نماز، حالانکہ حضرت حسین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین جنت کا پھول ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا حسین جنت کی خوشبو ہے، ہمارے نبی نے فرمایا سارے جوان جب جنت میں جائیں گے تو میرا حسین اور میرے حسن دونوں جوانوں کے سردار بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حسین جنتی ہے، اور ایک مرتبہ ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین کے منہ مبارک میں رکھا اور کہا حسین تیری شکل صورت تو اللہ نے میرے جیسی بنائی ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی جان دے دی، مگر عصر کی نماز، بولو نا، آواز نہیں آئی، عصر کی نماز، اور ہم نے آج فجر، نہیں میرے کو ایک سیدھا مطلب بتاؤ، ہم حضرت حسین کی جماعت میں کہ سامنے والوں میں؟ یہ بیٹھے ہیں، جمعہ کا نہیں ملتی، ٹوپی تک نہیں ملتی، کسی کی شادی میں جانا ہو تو ہو کیا یونیفارم، کیا ٹی شرٹ، کیا جینز، آدمی شک میں آوے کہ اس کا نکاح پڑا نا کہ اس کا پڑا نا، اور اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن آنا ٹوپی نہ ملے، وہ پلاسٹک کا ٹوپلا لیا نہ رکھ دیا سر پر، آگے اللہ اکبر، جمعہ کی نماز ہو گئی، ابھی باہر نکلے گا سیدھا موبائل ہاتھ میں، تھوڑی دیر بھی نہیں سوچے گا اب تک میں اللہ کے سامنے تھا، اچانک دنیا میں کیسے گھس گیا میں بھائی؟ صرف فارمالٹی کے لیے جمعہ پڑھنے آتے ہو، ریالٹی نہیں، ورنہ جمعہ کی نماز اگر فرض ہے تو بولو نا فجر کی نماز۔ یار میرے پیاروں، بات ختم کر رہا ہوں، ارادہ کر لو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے حضرت حسین کے نقش قدم کون کون چلنے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے اور بولو انہوں نے جان دے دی مگر نماز کو قضا نہیں کیا، ہم بھی جان دے سکتے مگر نماز کو قضا بولو نا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلان کرنے، جس میں ایک ضروری اعلان یہ کرنا، میں یہاں یہ کون سی مسجد، نورانی مسجد نا، نورانی مسجد میں آنا ہوا تو میرے کو پتا چلا کہ الحمدللہ یہ صرف کوئی چندہ بندہ آپ سے نہیں لینا ہے، صرف دعا کرنا ہے۔ 650 بچے یہاں پڑھتے ہیں، کتنے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، اللہ کی قسم یہ سورت کی بہت بڑی اونچی ناک اور فخر کی بات ہے۔ ہم دعا کرتے اور آپ سے کہتے اور بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دین اور دنیا دونوں میں آگے بڑھے، اگر وہ حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے تو ایک اچھا ڈاکٹر بھی، ایک اچھا لائر بھی، ایک اچھا بیرسٹر بھی ہونا چاہیے، تو علم کی طرف دھیان دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ ہمارے مدرسے کے محتمم مولانا عبد المنان جوان ہے، 45 سال کی عمر ہے، اس وقت نرمل ہاسپٹل میں ہے اور بہت ہی کریٹیکل پوزیشن میں ہے، مطلب ہے کہ کبھی ڈاکٹر کچھ امید دیتے، کبھی بالکل نا امید کر دیتے، پیٹ کا بہت بڑا آپریشن ہوا، بہت بڑا آپریشن ہوا ہے۔ آپ سب سے ایک ہی ونتی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرماوے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، اسی طرح ایک عمران نام کا لڑکا، اس کو بھی پاؤں میں چوٹ لگی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ شفا دے۔ ایک ہمارے دوست صابر بھائی، ان کی والدہ بہت بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ۔ ہمارے سکندر بھائی یہاں پر بیٹھے اور ابھی مجھے وہی ہسپتال میں جانا ہے، ان کی بیٹی شائستہ وہ بھی بہت بیمار ہے ہسپتال میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور کیا لکھا ہے بھائی میرے کو بتانا ذرا؟ کون؟ زبیر عالم بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سمیہ، ایک بچی یا بہن، یہ بھی بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہہ دے کہ اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، امت کے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اسی جگہ پہ بیٹھ کر، تعلیم ہو تو تعلیم میں بیٹھ جائے، لیکن پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ یہ درود آپ کو باہر ملے گا، کارڈ تقسیم ہوگا، لے کر جانا۔ 80 مرتبہ یہ درود پڑھیں گے، 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کھڑے ہو جائے، سنت ادا کر دیں۔